یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایسی سینکڑوں روایتیں ملتی ہیں کتب احادیث کے ذخیرے سے کہ جن میں یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ کئی صحابہ کرام نے اپنی املاک کو، اپنی کئی چیزوں کو اللہ کی رضا کی خاطر راہ خدا میں وقف کیا، اور کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیے بخاری اور مسلم شریف کی ایک متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر، جو ایک جگہ کا نام ہے، خیبر میں ایک زمین ملی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے حصے میں جب وہ زمین آئی تو آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے حصے میں خیبر میں ایک زمین آئی ہے، اتنی بہترین زمین ہے وہ کہ اس مال سے زیادہ کوئی بہترین اور نفیس مال آج تک مجھے نہیں ملا۔ یا رسول اللہ، جب مجھے ایسی زمین ملی ہے تو آپ بتائیے میں اس زمین کا کیا کروں، اس زمین سے میں کیسے نفع اٹھاؤں، اس زمین کو میرے لیے کیسے نفع بخش بناؤں، یا آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا مشورہ دیا، کیا فرمایا؟ ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، اے عمر اگر تم چاہو تو یوں کرو کہ اس زمین کی جو اصل ہے اسے باقی رکھو اور اس زمین سے ہونے والا جو نفع ہے اسے صدقہ کر دو۔ یہ وقف کا قاعدہ سمجھایا جا رہا ہے۔ جب کوئی چیز وقف کی جاتی ہے، جیسا مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، جس نے بھی وقف کی ہے وقف کر دی۔ اب وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو وقف کیا جاتا ہے اس چیز کو بیچا نہیں جا سکتا، اس چیز میں اس وقف کرنے والے کی اولاد کے لیے میراث جاری نہیں ہوگی۔ وقف کرنے والا خود بھی یا کوئی بھی بعد میں آنے والا اس زمین کو اٹھا کر کسی دوسرے کو گفٹ میں نہیں دے سکتا، ہبہ نہیں کر سکتا۔ اصل تو اب برقرار رہے گی قیامت تک، لیکن اس کا نفع ساری دنیا اٹھا سکتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کا آدمی یہاں آ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یہاں کے پانی سے آ کر وضو کر سکتا ہے، یہاں وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آرام کرنا چاہے تو آرام کر سکتا ہے۔ جو عبادت ہے وہ عبادت کے معاملات یہاں انجام دے سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس مسجد سے نفع تو ہر کوئی اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کی اصل کو اٹھا کر بیچ نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وقف کا یہی اصول ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، چاہو تو زمین کی اصل اپنے پاس رکھ لو، لیکن اس کا جو نفع ہے اس کے نفع کو صدقہ کر دو۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم سمجھ گئے، تصدق بها عمر بأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف۔ کیا کہا آپ نے کہ یہ جو زمین ہے اب اس زمین کو بیچا نہیں جائے گا، نہ میں بیچ سکتا ہوں نہ میری آنے والی نسلوں میں سے کوئی اس زمین کو بیچ سکتا ہے، میں نے وقف کر دیا۔ لا یباؤ، اب اس زمین کو قیامت تک کے لیے بیچا نہیں جائے گا۔ ولا یوہب، اور اس زمین کو قیامت تک کے لیے کوئی بھی کسی کو اٹھا کر یوں ہی ہبہ نہیں کر سکتا، گفٹ میں نہیں دے سکتا، تحفے میں نہیں دے سکتا، نہ میں دے سکتا ہوں نہ میری اولاد دے سکتی ہے۔ ولا یورث، نہ اب اس زمین میں میراث جاری ہوگی، یعنی اگر میرا انتقال ہو جائے تو پھر اس زمین میں میراث جاری نہیں ہوگی، اس زمین کا ایک ذرہ بھی میری اولاد کو نہیں ملے گا۔ یہ زمین خالص میں نے اللہ کے لیے وقف کر دی ہے۔ اب اس کی اصل کو آپ نے بچا لیا، اس کی اصل کو آپ نے باقی رکھا، اب اس کا نفع کس طرح صدقہ کیا آپ نے؟ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، آپ نے اعلان کیا کہ اس سے جو بھی نفع آئے گا، اس زمین میں جو بھی فصلیں ہوں گی، جو بھی کھیتیاں ہوں گی، جو بھی باغات ہوں گے، اس زمین سے جو بھی نفع آئے گا وہ نفع، وہ مال میں نے فقیروں میں صدقہ کر دیا، میرے قریبی رشتہ داروں میں نے صدقہ کر دیا، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے میں نے صدقہ کر دیا، اور اللہ کے راستے میں مختلف کاموں کے لیے میں نے صدقہ کر دیا۔ وابن السبیل والضعیف، جو بھی مسافر یہاں آئے گا، اگر مسافر محتاج و مجبور ہوگا تو اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس زمین سے حاصل ہونے والے مال کو اس پر خرچ کیا جائے گا۔ والضعیف، مہمانوں کے لیے، یعنی گھروں میں اگر کوئی مہمان آئے، اگر اس مہمان کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے تو پھر وہ دل کھول کر آئیں یہاں پر، اس زمین سے جو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، اس میں سے وہ جو چاہیں لے جائیں، اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔
اور آپ نے یہ کہا اب اس کا جو بھی متولی ہوگا وہ متولی بھی اگر چاہے تو اپنی ذات پر معروف طریقے سے اس سے لے سکتا ہے، جائز طریقے سے جتنی ضرورت ہے اتنا مال وہ اس زمین سے لے سکتا ہے، اور دوسروں کو کھلانا چاہے تو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے حاصل ہونے والے مال کو جمع نہیں کیا جائے گا، ذخیرہ نہیں کیا جائے گا، ہر وقت خرچ کیا جاتا رہے گا۔ دیکھا آپ نے؟ تو رسول گرامی وقار علیہ السلام کے دور مبارک ہی میں صحابہ اکرام نے حضور کی موجودگی میں وقف کرنے کا کام کیا تھا۔ یہ ساری جانکاری آپ کے علم میں ہونا، آج پوری دنیا میں وقف کا معاملہ چل رہا ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں وقف کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقف کیا ہے۔ کوئی وقف کہہ رہا ہے، وہ لفظ بولنا بھی نہیں آتا، اب اس کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ کہاں معلوم ہوگی؟ لہٰذا یہ جو باتیں ہیں ان کو غنیمت سمجھیں، ان کو یاد رکھیں۔ وقف کیا ہے اسلام میں، وقف کی اہمیت کیا ہے، وقف کرنے والے کو کیا نفع حاصل ہوتا ہے، اسلام وقف کی کس طرح ترغیب دیتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ صرف چیریٹی کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ نہیں، لیکن یہ حدیث آپ سنیں، قرآن کی آیتیں سنیں، آپ کو پتا چلے گا وقف صرف چیریٹی کا معاملہ نہیں ہے، وقف اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ کب معلوم ہوگا؟ جب آپ سیکھیں گے، ان باتوں کو یاد رکھیں گے، تب نہ آپ جواب دے سکیں گے کسی کو۔ تو ان باتوں کو یاد رکھیے۔ اگر پوری تاریخ وقف کی یاد رہی آپ کو کہ کب سے وقف ہو رہا ہے، کس نے وقف کیا تھا، تو پھر آپ آسانی سے سامنے والے کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ خاص کر جو برادران وطن ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے خدشات اور وسوسے ڈالے جا رہے ہیں زبردستی میڈیا کے ذریعے۔ جو غیر مسلم ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ وقف جو ہے مسلمانوں کا مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ فقط ایک معاشرتی معاملہ ہے، ایک چیریٹی کے لیے مسلمانوں نے ایک قانون بنا لیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پورے اسلام کے قوانین کے تحت وقف کا پورا سسٹم ہے اسلام میں۔ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق وقف ہو رہا ہے حضور کے زمانے سے، یہ یاد رکھیں آپ۔